کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ ہم کہتے ہیں مرغا باندھ دے کے ککڑک کو کر رہا ہے، ککڑک کو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی لیے سرکار کی حدیث ہے جب مرغے بھی ایمان والے نکلے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد نہ کسی پر تنقید ہے نہ کسی کی اصلاح کرنا ہے۔ چونکہ مقرر موصوف ایکس مسلمز کی زد میں آ گئے ہیں، اس لیے اس پر ویڈیو بنا کر خلاصہ کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کے سامنے میرے آنے کا مقصد ان ایکس مسلمز کو ان کی اوقات دکھانا، اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلائی گئی ان کی فیلسی کا جواب دینا ہے۔ بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر جہاں ہم ان کنجروں کا جواب دے رہے ہیں، لیکن بعض مقررین اسی بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر چلم پھونکنے پر آمادہ ہیں، خواہ اس بارود کے ڈھیر میں آگ ہی کیوں نہ لگ جائے اور ان ایکس مسلمز کو ہم پر ہنسنے کا موقع ہی کیوں نہ مل جائے۔ ابھی آپ نے اسی ویڈیو میں دیکھا کہ مقرر موصوف مرغے کی بانگ والی حدیث سناتے ہوئے آخر میں ایک جملے کا اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے رہنے والا مرغ کی شکل کا وہ فرشتہ جب بانگ دیتے ہوئے وقوموا للہ قانتین کہتا ہے تو ساری دنیا کے مرغے اس کا جواب دیتے ہوئے وقوموا للہ قانتین کہتے ہیں۔ مرغ کے متعلق صحیح احادیث جو کتب احادیث میں مروی ہیں وہ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد اور نسائی میں ہیں۔ اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا واذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہا رأت شیطانا، کہ جب بھی تم کسی مرغے کی آواز کو سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اس لیے کہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب تم کسی گدھے کی آواز کو سنو تو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ابو داؤد کی ہے، لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ تم مرغے کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ لیکن مقرر موصوف نے جس حدیث کا ذکر کیا ہے کتب احادیث میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ مقرر موصوف نے جو حدیث بیان کی کہ عرش کے نیچے مرغ کی شکل کا ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے، یہ حدیث کئی کتب احادیث اور کتب تفاسیر میں موجود ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بعض کتب احادیث کو پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے مجمع الزوائد عن صفوان بن عسال ان للہ عز وجل دیکا تحت العرش جناحه في الهواء وبراطنه في الارض فاذا كان في الاسحار واذان الصلوات خفق بجناحه وصفق بالتسبيح فيسبح الديكة فتوجبه بالتسبيح۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کے نیچے ایک مرغا ہے جس کے پر ہوا میں ہے، جس کے پنجے زمین میں ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، جب اذان دی جاتی ہے تو اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے اور اپنا ایک پر دوسرے پر کے اوپر مار کے تسبیح بیان کرتا ہے، تو دنیا کے جو دوسرے مرغے ہیں وہ بھی اپنی تسبیح کو بیان کر کے اس کی تسبیح کا جواب دیتے ہیں۔ یہی حدیث دیکھیے یہاں پر شعب الایمان میں بھی منقول ہے مگر بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ اسی طرح سے یہی حدیث منقول ہے المعجم الکبیر میں مگر بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ آپ ان تمام کتب احادیث پر غور کریں گے تو آپ کو ایک بات کا پتہ چلے گا کہ مقرر موصوف نے جو وقوموا للہ قانتین کے جملے کا اضافہ کیا ہے، یہ اضافہ آپ کو کسی بھی کتب احادیث میں اس حدیث کے تحت نظر نہیں آئے گا۔ اب چلتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی کی بارگاہ میں جو موضوع اور من گھڑت جھوٹی روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الموضوعات، حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی کی یہ کتاب ہے۔ باب ما ذکر ان فی السماء دیکا فیہ عن جابر و ابن عباس والعرس بن عمیرہ، آسمان میں جو مرغا ہے اس سلسلے میں جتنی بھی روایتیں منقول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرکزی راوی تین ہیں، حضرت جابر، حضرت ابن عباس اور عرس بن عمیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت دو طریق سے منقول ہے۔ پہلا طریق کیا ہے تو فرماتے ہیں علی بن بحر، یہاں سے دیکھیے ایک طریق الگ ہو جاتا ہے اور یہ آگے جا کر ملتا ہے حضرت جابر سے۔ اسی طرح سے حمیدی یہ دوسرا طریق ہے، یہاں سے ایک دوسرا طریق الگ ہو جاتا ہے اور یہ بھی جا کر ملتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت منقول ہے اس کی سند کو یہاں پر دیکھیے آگے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عرس بن عمیرہ سے جو روایت منقول ہے اس کی سند کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ ان تمام احادیث کو
ان کی سندوں کے ساتھ ان کے تمام طرق کے ساتھ بیان کرنے کے بعد وہ حکم دیکھیے کیا لگا رہے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی فرماتے ہیں ہذہ احادیث کلھا موضوعات، یہ جتنی بھی احادیث ہیں یہ تمام کے تمام موضوع احادیث ہیں، من گھڑت ہیں، جھوٹی احادیث ہیں۔ موضوع کا صاف صاف مطلب یہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے آگے ان تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت کہنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ان تمام وجوہات کو بیان نہیں کروں گا ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ متاخرین محدثین کا یہ اصول ہے کہ محض حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی کے کہہ دینے سے کوئی حدیث یا کوئی روایت موضوع نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی اس سلسلے میں تھوڑا سا متشدد واقع ہوئے ہیں کہ بعض ضعیف احادیث کو بھی حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی موضوع قرار دیتے ہیں۔ اس لیے اب چلتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں، جنہوں نے اسی الموضوعات کی تلخیص مرتب کی ہے جس کا نام رکھا ہے اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ۔ اسی حدیث کے سلسلے میں جس کو حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی نے موضوع قرار دیا ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن علی جوزی کا قول اس سلسلے میں نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ قلت سے وہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جن تین مرکزی راویوں کا ذکر کیا، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس اور عرس بن امیرہ کا، یہ حدیث ان تین مرکزی راویوں کے علاوہ ان سے بھی اور ان کے علاوہ متعدد طرق سے بھی مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدٌ مِّن طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ، یہ اس حدیث کے دیگر متابع اور شواہد ہیں جو الگ الگ طرق سے مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ابی عن العرس بن امیرہ، آپ نے جو عرس بن امیرہ کا ذکر کیا وہ الگ طریق سے کیا، دیکھیے میں ایک اور الگ طریق یہاں پر بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں آگے ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے بھی ایک حدیث مروی ہے۔ اس کے بعد محمد بن عباس کے طریق سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سالم ان ثوبان، اس طریق سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں ان سالم بن عبداللہ بن عمر ان ابیہ، یہ طریق اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اس طریق کے آنے کے بعد کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دیگر متعدد طرق سے مروی ہے۔ آپ نے جو طریق بیان کیا، آپ نے جو مرکزی راویوں کو بیان کیا اور جو اس کی سند بیان کی، اس کے علاوہ کئی اور دیگر متعدد طرق سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ بہرحال متقدمین اور متاخرین کی اس حدیث کے سلسلے میں رائے کو جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان تمام کتب احادیث کو کھنگالنے کے بعد ایک بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی کہ مقرر موصوف نے جو وقوموا للہ قانتین کے جملے کا اضافہ کیا ہے، یہ اضافہ کسی بھی کتب احادیث میں موجود نہیں ہے، خواہ موضوع حدیث ہی کیوں نہ ہو، صحیح کیوں نہ ہو، ضعیف کیوں نہ ہو، کسی بھی حدیث کے ساتھ اس کا الحاق مجھے پوری تفتیش کے بعد بھی کہیں بھی نظر نہ آ سکا۔ بہرحال ایک جملہ ہی کیوں نہ صحیح، کسی بھی حدیث کے ساتھ اس کو منسوب کر دینا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ بہرحال وقوموا للہ قانتین کا جو انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ عرش کے نیچے رہنے والا مرغ کی شکل کا وہ فرشتہ جب وقوموا للہ قانتین کہتا ہے تو دنیا کے سارے مرغے بھی اس کا جواب دیتے ہوئے وقوموا للہ قانتین کہتے ہیں۔ یہ اضافہ کسی ضعیف حدیث میں تو چھوڑیے، کسی موضوع حدیث میں بھی تلاش کرنے کے باوجود مجھے بالکل نہیں مل سکا۔ موصوف کی ایک اور اسی طرح کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو بہت ہی زیادہ مضحکہ خیز ہے، اس پر بھی ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ باتیں کی گوسپاک سے، اور گوسپاک کہتے وہ بھی کیسے باتیں کی، کیسے باتیں کی؟ فرمایا عبد القادر تجھے میری قسم ہے نہ مجھ سے بات تو کر، وہ بے نیاز خدا کہہ رہا ہے تجھے میری قسم مجھ سے بات تو کر۔ جب اللہ گوسپاک سے باتیں کرتا ہے تو یا عبد القادر کہہ کے نہیں باتیں کرتے بلکہ یا غوث اعظم کہہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نام عبد القادر کہہ کے نہیں پکارا بلکہ غوث اعظم کہہ کے پکارا۔ یہ کہنا ہے مقرر موصوف کا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسے واقعات و حکایات جن کتابوں میں موجود ہوتے ہیں وہ کتابیں ہی غیر معتبر اور غیر مستند ہوا کرتی ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ کتب احادیث سے قطع نظر تاریخی کتابوں سے اگر حکایات و روایات کو بیان کرنا ہو تو اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ کتب احادیث میں روایات و احادیث کی تفتیش اور چھان بین کے لیے اصول حدیث کے تحت کئی علوم و فنون مدون ہیں، لیکن تاریخی کتابوں کے ساتھ ایسا کوئی خاص اصول مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ مثلا
ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ طبری ہی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس تاریخ طبری کو ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تیسری صدی ہجری میں مرتب کیا، وہ تیسری صدی ہجری کا زمانہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بالکل قریب کا زمانہ ہے، اس کے باوجود تاریخ طبری جیسی کتاب میں بھی بے شمار غیر معتبر اور جھوٹی روایتیں منقول ہیں۔ تاریخ طبری کے 12 راویوں میں سے صرف 5 راوی ثقہ اور معتبر ہیں، باقی 7 راوی یا تو کذاب ہیں یا پھر متہم بالکذب ہیں، جن پر جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہے، اور جو 5 راوی ثقہ ہیں ان ثقہ 5 راویوں سے صرف اور صرف 202 روایتیں منقول ہیں، اور باقی 7 راویوں سے 1999 روایتیں منقول ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تاریخ طبری صرف اور صرف 10% حصہ ہی اس کا معتبر ہے، باقی تاریخ طبری 90% جھوٹ اور کذب بیانی پر مشتمل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تاریخ طبری ہی کو سامنے رکھ کر مسعودی، ابن اسیر اور ابن خلدون نے اپنی کتابوں کو مرتب کیا ہے۔ تاریخ طبری میں جگہ جگہ صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایسی بے شمار من گھڑت اور جھوٹی روایتیں موجود ہیں جن کی مناسب توجیہ کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ طبری جیسی کتابوں کا یہ حال ہے جو سند کے ساتھ مروی ہوتی ہیں، تو ان کتابوں کا کیا حال ہوگا جن کو اولیاء کرام کے متعلق ان کے بعد لکھا گیا، جس میں کوئی سند بھی موجود نہیں ہوتی۔ ایکس مسلمز تاریخ طبری جیسی کتابوں کا حوالہ دکھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے میں جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی حوالہ جات کو دکھا کر یہ لوگ ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم انہیں صاف طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب مکمل طور پر معتبر نہیں ہے، اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہے۔ خود ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ طبری کے متعلق اپنا دامن یہ کہہ کر جھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے اس میں صرف روایتوں کو نقل کیا ہے، باقی قاری کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے رتب و یابس کو الگ کرے۔ دوسری طرف ہمارے مقررین ایسے ہیں جو ایسی ہی کتابوں سے واقعات و حکایات کو بیان کرتے ہیں، اور ایکس مسلمز کو یہ کہنے کا موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ کے مطلب کی بات ہو تو آپ موضوع اور من گھڑت ضعیف احادیث سے بھی اپنے موقف کو ثابت کر دیتے ہو، لیکن اگر آپ کے مطلب کی بات نہیں ہوتی تو آپ صحیح اور حسن روایتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا نام عبد القادر لینے کے بجائے غوث اعظم کہہ کر پکارا۔ مقرر موصوف کے اس جملے کو میں علماء کرام اور مفتیان کرام کے حوالے کرتا ہوں کہ عقائد کے اعتبار سے وہ اس پر کیا حکم لگاتے ہیں، مگر مقرر موصوف کا یہ جملہ عقلاً شرعی اعتبار سے عادت الہیہ کے بھی خلاف ہے۔ عادت الہیہ کے خلاف اس طور پر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا جب کسی کو پکارا ہے، ولی تو دور کی بات ہے، اگر نبی کو بھی پکارا ہے تو ان کا نام لے کر پکارا ہے، ان کو القاب سے نہیں پکارا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کو پکارا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم۔ مگر جب اپنے حبیب کو پکارا تو القاب سے پکارا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ولی تو دور کی بات ہے، اگر کسی نبی کو بھی پکارا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے نام سے ہی پکارا، کسی کو لقب دے کر نہیں پکارا۔ اور اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان القابات سے پکارا ہے تو ایسے القابات سے پکارا ہے جن میں استعانت اور امداد کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ ایسے القابات سے پکارنا جن میں استعانت اور امداد کا معنی پایا جائے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اس کی شایان شان نہیں، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور مقرر موصوف جس لقب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ وہ لقب ہے جس میں مکمل طور پر امداد اور استعانت کا معنی پایا جا رہا ہے، جو کہ رب تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی توہین کی بو آتی ہے،
اور ان کا یہ جملہ بھی عادت الہیہ کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ حاصل کلام یہ کہ مقررین جب غیر معتبر غیر مستند واقعات اور روایات کو بیان کرتے ہیں تو ایکس مسلمز اپنے یوٹیوب کی لائیو اسٹریم میں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے اسلام کے متعلق یہ غلط تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلام ایک غیر منطقی، غیر فطری، اللاجیکل اور مضحکہ خیز باتوں سے بھرا ہوا مذہب ہے، اور ایسے ہی مقررین کے ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب چینل پر چلا کر وہ اپنے دعوے کو مضبوط کر رہے ہیں اور اپنے ویورز کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اسلام وہی کچھ ہے جو ان کے مقررین بیان کر رہے ہیں، اور غیر مسلموں کو بھی اب یہ لگنے لگا ہے کہ اسلام کی صحیح تصویر اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ ہمارے مقررین ہیں۔ جبکہ میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ان گستاخ کنجروں کا جواب دے کر ہم ان کے دانتوں کو کھٹا کر دیں، لیکن جب یہ ایکس مسلمز ایسے مقرروں کی تقریروں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں ڈیفنسو موڈ پر آ جانا پڑتا ہے اور ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تمام مقررین غیر معتبر ہیں۔ تو اس طرح سے ان مرتد گستاخوں کا جواب دینے میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے نہ ان مقرروں پر تنقید کرنی ہے نہ ان کی اصلاح مقصود ہے، بس ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ یہ عرض ہے کہ یہ حضرات جھوٹے اور غیر مستند واقعات کو بیان کرنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ سب سے پہلے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی جانب جھوٹ کی نسبت کا گناہ، اس کے بعد ان واقعات کے زباں زدے خاص و عام ہونے کا گناہ، اس کے بعد یہی واقعات نسلاً بعد نسل منتقل ہونے کا گناہ، یہ تمام گناہ ان مقررین کے سر پر ہوں گے، اور ہمیں بھی ایکس مسلمز کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو مثبت تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔